یہ ہے وقت میڈیا۔ مہاراشٹر کے ضلع اکولا کے کرم گاؤں میں 4 فروری 2018 کو حضرت گورے شہید رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر ایک عظیم الشان آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے میں جہاں ایک اور مشاعرہ کمیٹی کے ادھیکش جناب عمران خان نواب صاحب نے اپنا اہم رول ادا کیا، تو دوسری اور مشاعرہ کمیٹی کے اپادھیکش جناب محمد فیاض صاحب اور مشاعرہ کمیٹی کے سیکرٹری جناب تنویر شہزاد نے بھی نمایاں رول ادا کیا۔ مشاعرے کے کنوینر رہے شاعر ادریس ناز، صلاحکار رہے علی اسرار اصل پوری اور مظہر ماز۔ دوستو یہ مشاعرہ وقت میڈیا سے شفیق خان کوریج کر رہے ہیں۔ اس میں یوٹیوب پر بھی آج سے 20 یا 25 دن کے بعد کرم کا یہ مشاعرہ 2018 کے نام سے آپ دیکھ پائیں گے۔ تمام ادب نوازوں سے اور شاعری کے شوقین اور شائقین لوگوں سے گزارش ہے کہ اسے یوٹیوب پر بھی ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ آئیے دوستو، اس محفل میں جناب نعیم فراز کے بعد ہم اس شاعر سے ملاقات کرتے ہیں جن کا تعلق تو کھنڈوا سے ہے۔ وہ کرم میں بھی اس کے پہلے غالباً تشریف لا چکے ہیں، وہ کانپور میں بھی تشریف لے جاتے ہیں، محبتوں کے ساتھ سنے جاتے ہیں، اور ہندوستان کے باہر دوحہ قطر میں بھی ان کی پذیرائی ہوتی ہے، ان کی ہمت بڑھائی جاتی ہے۔ محبتوں کے امین آج کے سماج میں جو کڑواہٹیں ہیں، جو تلخیاں ہیں، اس کو شعری پیکر میں ڈھالنے کا ہنر جانتے ہیں جناب سفیان قاضی صاحب۔ آپ کے ہمارے بیچ کی بات، آپ کے ہمارے آئے دن کے روزانہ کے مسائل اور جناب سفیان قاضی کی شاعری ان سے ملاحظہ کریں جو کھنڈوا سے تشریف لاتے ہیں۔ جناب سفیان قاضی۔ چلیے شکریہ جی سفیان۔ ایک مطلع سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، صدر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیاست اور شرافت کا تالمیل کم ہی ہوتا ہے۔ ایک مطلع میں نے بات کہنے کی کوشش کی، اگر بات اچھی لگ جائے تو ایک شخص کی توجہ، ایک شخص کی دعائیں مستق آنا چاہیے کہ سیاست میں پہنچ کر جب شرافت لوٹ آتی ہے۔ بہت اچھے سفیان، اگر بات اچھی لگ جائے، آپ تک پہنچ جائے تو آپ کی دعائیں مستق آنا چاہیے کہ سیاست میں پہنچ کر جب شرافت لوٹ آتی ہے تو جیسے گمشدہ لڑکی سلامت لوٹ آتی ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے پہنچ کر جب شرافت لوٹ آتی ہے کہ جیسے گمشدہ لڑکی سلامت لوٹ آتی ہے۔ اور 4 مصرے اور سن لیں سیاست پہ کہ نہ کوئی آرزو ان سے نہ کوئی آس رکھتی ہے، سیاست پر یہ جنتا اب کہاں وشواس رکھتی ہے۔ اور یہ 2 مصرے اور آپ سب کی دعائیں چاہوں گا، اگر بات نہیں ہو تو آپ کی دعائیں چاہوں گا کہ سیاست میں پہنچ کر جب نہ کوئی آرزو ان سے نہ کوئی آس رکھتی ہے، سیاست پر یہ جنتا اب کہاں وشواس رکھتی ہے، سیاست اس طرح جتلاتی ہے ہمدردیاں ہم سے، طوائف جیسے کروا چوتھ کا اپواس رکھتی ہے۔ جی شکریہ کہ نہ کوئی آرزو ان سے نہ کوئی آس رکھتی ہے، سیاست پر یہ جنتا اب کہاں وشواس رکھتی ہے، سیاست اس طرح جتلاتی ہے ہمدردیاں ہم سے، طوائف جیسے کروا چوتھ کا اپواس رکھتی ہے، طوائف جیسے کروا چوتھ کا اپواس رکھتی ہے۔ بہت سارے حفاظ اکرام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم دینی مدرسوں کا جائزہ لیں تو ہم کو دیکھنے میں آتا ہے کہ جو 95% بچے ہوتے ہیں وہ غریب گھر کے ہوتے ہیں۔ وہاں سے میں نے ایک مطلع بنایا، 15-17 سال پہلے ایک شعر کہا تھا، سن لیں کہ امیر شہر کے بچے بڑے سپنے سجاتے ہیں۔ بہت اچھا، سنیے گا۔ امیر شہر کے بچے بڑے سپنے سجاتے ہیں، غریب شہر ہی بچوں کو اب حافظ بناتے ہیں۔ جی شکریہ۔ امیر شہر، اب اس شعر میں اگر سچائی ہو تو آپ کی دعائیں آنا چاہیے کہ امیر شہر کے بچے بڑے سپنے سجاتے ہیں، غریب شہر ہی بچوں کو اب حافظ بناتے ہیں، نظام ان کے ہی ہاتھوں میں ہماری مسجدوں کا ہے، جو ہفتے میں فقط ایک بار ہی مسجد میں جاتے ہیں۔ بہت اچھا،
واہ 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 جی شکریہ کہ امیر شہر کے بچے، صرف چند منٹوں کے لیے آپ چاہتا ہوں کہ امیر شہر کے بچے بڑے سپنے سجاتے ہیں، غریب شہری بچوں کو اب حافظ بناتے ہیں، نظام ان کے ہی ہاتھوں میں ہماری مسجدوں کا ہے، جو ہفتے میں فقط ایک بار ہی مسجد میں جاتے ہیں، کچھ ستاروں کو سجا کر کہکشاں کرتے رہے، کچھ ستاروں کو سجا کر کہکشاں کرتے ہم چراغوں سے زمین کو آسماں کرتے ہیں۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ آپ جانتے ہیں کہ بستی کے چند لوگ طے کرتے ہیں کہ یہ امام اچھا نہیں، یہ ہمارے مزاج کا نہیں، اس کو نہیں، اس کو لاؤ، اس کو نہیں، اس کو لاؤ۔ اگر بات اچھی ہو تو آپ کی دعائیں ملنا چاہیے کہ کچھ ستاروں کو سجا کر کہکشاں کرتے رہے، ہم چراغوں سے زمین کو آسماں کرتے رہے، ایسی بستی میں گزاری ہم نے اپنی زندگی، عالموں کے فیصلے جاہل جہاں۔ واہ واہ واہ، استقبال کریں دوستو، بہت سچا شعر ہے، واہ واہ واہ۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس سے کچھ ستاروں کو سجا کر کہکشاں کرتے رہے، ہم چراغوں سے زمین کو آسماں کرتے رہے، ایسی بستی میں گزاری ہم نے اپنی زندگی، عالموں کے فیصلے جاہل جہاں کرتے رہے، ہے جن میں حوصلہ وہ بزدلی نہیں کرتے، ہے جن میں حوصلہ وہ بزدلی نہیں کرتے، مصیبتوں میں کبھی خودکشی نہیں کرتے، بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ ہے جن میں حوصلہ وہ بزدلی نہیں کرتے، مصیبتوں میں کبھی خودکشی نہیں کرتے، مخالفوں کے کبھی حوصلے نہیں بڑھتے، منافقوں سے اگر دوستی نہیں۔ ارے واہ 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 واہ۔ جی شکریہ کہ آپ سب شاعری سننے والے لوگ ہیں، آپ شعر کی داد دیجئے گا، بہت اچھے شعر سفیان بھائی صاحب، واہ واہ واہ۔ جی شکریہ کہ واہ واہ، مشاہرہ دیکھنے والے ہے جن میں حوصلہ وہ بزدلی نہیں کرتے، آپ سب سے بھی توجہ چاہوں گا بھائی کہ ہے جن میں حوصلہ وہ بزدلی نہیں کرتے، مصیبتوں میں کبھی خودکشی نہیں کرتے، مخالفوں کے کبھی حوصلے نہیں بڑھتے، منافقوں سے اگر دوستی نہیں کرتے، ہمارے گھر پہ یہ دشمن کبھی نہیں آتا، ہمارے بھائی اگر مخبری نہیں کرتے۔ واہ 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 واہ۔ ایک بار مل کے مجھے بجا دیں گا، تالی بجا دیں تو مجھے لگے گا آپ سب سن رہے ہیں۔ جی شکریہ کہ ہے جن میں حوصلہ وہ بہت اچھے سفیان، واہ واہ واہ۔ مصیبتوں میں کبھی خودکشی نہیں کرتے، مخالفوں کے کبھی حوصلے نہیں بڑھتے، منافقوں سے اگر دوستی نہیں کرتے، ہمارے گھر پہ یہ دشمن کبھی نہیں آتا، ہمارے بھائی اگر مخبری نہیں کرتے، زمینیں بیچ کے دل کو ہی ہم نے سمجھایا کہ بادشاہ کبھی نوکری نہیں کرتا، زمینیں بیچ کے دل کو ہی ہم نے سمجھایا کہ بادشاہ کبھی نوکری نہیں کرتے، رہتا ہے اس کی مٹھی میں دنیا کا حال بند، رہتا ہے اس کی مٹھی میں دنیا کا حال بند، اس کی طرف سے ایک اشارہ کمال بند۔ آپ جانتے ہیں کہ فیس بک کا زمانہ، انٹرنیٹ کا یوگ، ایک آدمی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہزاروں لوگوں سے شیئر کرتا ہے، اسی میں نے ایک پہلو تلاش کیا، اگر شیئر نیا ہو تو آپ کی دعائیں چاہوں گا کہ رہتا ہے اس کی مٹھی میں دنیا کا حال بند، اس کی طرف سے ایک اشارہ کمال بند، اس نے بھی فیس بک پہ بنائے ہزار دوست، جس کی خود اپنے گھر میں رہی بول چال بند۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ شکریہ کہ رہتا ہے اس کی مٹھی میں دنیا کا حال بند، اس کی طرف سے ایک اشارہ کمال بند، اس نے بھی فیس بک پہ بنائے ہزار دوست، جس کی خود اپنے گھر میں رہی بول چال بند، ہم نے خدا کے ڈر سے نہ چھوڑی حرام چیز، کہنے سے ڈاکٹر کے کیا ہے حلال بند۔ جی شکریہ کہ ہم نے خدا کے ڈر سے نہ چھوڑی حرام چیز، کہنے سے ڈاکٹر کے کیا ہے حلال بند، ہم اپنا وہ طور پرانا بھول گئے، ایک تھالی میں مل کر کھانا بھول گئے، ہم اپنا وہ طور پرانا بھول گئے، ایک تھالی میں مل کر کھانا بھول گئے، غیروں پر تو خوب لٹایا اپنا پن، لیکن ہم اپنوں سے نبھانا بھول گئے، ہم اپنا وہ طور پرانا بھول گئے، ایک تھالی میں مل کر کھانا بھول گئے، غیروں پر تو خوب لٹایا اپنا پن، لیکن ہم اپنوں سے نبھانا بھول گئے، کوشش کی بس ہم نے اچھا دکھنے کی،
ہم اچھا کردار بنانا بھول گئے. کوشش کی بس ہم نے اچھا دکھنے کی, ہم اچھا کردار بنانا بھول گئے. باسی کھانا رکھنا فریج میں سیکھ لیا, بھوکے پڑوسی تک پہنچانا. بہت اچھے, واہ 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 واہ. کہ ہم اپنا وہ طور پرانا بھول گئے. باسی کھانا رکھنا فریج میں سیکھ لیا, بھوکے پڑوسی تک پہنچانا بھول گئے. گائے کو ہم نے روٹی دینا یاد رکھا, لیکن ماں کو کھانا کھلانا بھول گئے. کہ گائے کو ہم نے روٹی دینا یاد رکھا. گائے اور چائے کا ذکر جہاں آ جاتا ہے وہاں مشاعرہ ہو جاتا ہے. گائے کو ہم نے روٹی دینا یاد رکھا, بہت اچھے, لیکن ماں کو کھانا کھلانا بھول گئے. اور بڑی حویلی بڑی آن کہ بڑی حویلی بڑی آن بان رکھتا ہے, یہی خیال اسے بدگمان رکھتا ہے. کیا اچھا ہے. اب اس شعر پہ آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہ بڑی حویلی بڑی آن بان رکھتا ہے, یہی خیال اسے بدگمان رکھتا ہے. تجھے وہ دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دے گا کیا, جو ماں کے پیٹ میں بچے کا دھیان رکھتا ہے. بڑی حویلی بڑی آن بان رکھتا ہے, یہی خیال اسے بدگمان رکھتا ہے. تجھے وہ دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دے گا کیا, جو ماں کے پیٹ میں بچے کا دھیان رکھتا ہے. آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے, اس جھیل پہ سفیان پرندے نہیں آتے. خوشیوں کے لیے بھیجے ہیں بچوں کو عرب ہم, اور خوشیوں کی گھڑیوں میں ہی بچے نہیں آتے. کس کا جی آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے, جھیل پہ سفیان پرندے نہیں آتے. خوشیوں کے لیے بھیجے ہیں بچوں کو عرب ہم, اور خوشیوں کی گھڑیوں میں ہی بچے نہیں آتے. کس کام کی پردیس میں پھر ایسی کمائی, میت میں جو ماں باپ کی بیٹے نہیں. ارے واہ 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 واہ. ارے سفیان دو چار آ جائیں, وقت ہے ابھی آپ کے پاس میں. جی جی سفیان قاضی بھی آ رہے ہیں, آ رہے ہیں سفیان, آ جائیں. میں تو بلبل ہوں, میرا کام ہے گاتے رہنا, بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاتے. چند شعر سن لیں, مجھے اصل میں جی حاضر کرتا ہوں کہ ابھی تو عمر ہے معصوم کی اسکول جانے کی, ابھی سے فکر کھائے جاتی ہے اس کو کمانے کی. آج سے 1400 برس پہلے جب بیٹیوں کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا اور اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, آج 1400 برس ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی ذہنیت نہیں بدلی. اگر اتنے عرصے میں کچھ بدلا ہے تو صرف قتل کرنے کا انداز میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ ابھی تو عمر ہے معصوم کی اسکول جانے کی, ابھی سے فکر کھائے جاتی ہے اس کو کمانے کی. سنا تھا پہلے زندہ بیٹیاں دفنا دی جاتی تھیں, اور اب مہلت نہیں ملتی انہیں دنیا میں آنے. بہت اچھا ہے, واہ واہ. سنا تھا پہلے زندہ بیٹیاں دفنا دی جاتی تھیں, اور اب مہلت نہیں ملتی انہیں دنیا میں آنے کی. بڑی مشکل سے موقع زندگی یار دیتی ہے, کسوٹی پر پرکھتی ہے تبھی دستار دیتی ہے. آپ جانتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ چڑیا کے بچے کو جب انسان ہاتھ لگا دیتا ہے, چھو دیتا ہے, تو چڑیا اپنے بچے کو مار دیتی ہے. اسی کے پیچھے میں نے ایک وجہ تلاش کری, یہ شعر کہا کہ بڑی مشکل سے موقع زندگی یار دیتی ہے, کسوٹی پر پرکھتی ہے تبھی دستار دیتی ہے. کہیں انسان کے چھونے سے نہ انسان جیسا ہو جائے, اسی خاطر تو چڑیا اپنا بچہ مار دیتی ہے. کہیں انسان کے چھونے سے نہ انسان جیسا ہو جائے, اسی خاطر تو چڑیا اپنا بچہ مار دیتی ہے. مناسب ہوتے اگر حالات مجبوری نہیں ہوتی, ہمارے درمیان حائل کبھی دوری نہیں ہوتی. ضرورت ایک بھکاری کی بھی پوری ہو ہی جاتی ہے, مگر خواہش کسی راجا کی بھی پوری نہیں ہوتی, مگر خواہش کسی راجا کی بھی پوری. بہت اچھے دوستو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب حبیب خان خاکی صاحب اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں. عرس کمیٹی میں عمران خان صاحب, محمد فیاض صاحب, تنویر شہزاد صاحب, یہ لوگ شامل ہیں. نعیم اختر صاحب, واحد انصاری صاحب اس محفل میں اپنا کلام پڑھیں گے, اور صدر صاحب کے کلام پڑھنے تک آپ یوں ہی بیٹھے رہیں گے. آپ تہذیب اور زبان کے علمبردار ہیں, اس لیے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں, ہم آپ چاہتے ہیں کہ لیٹسٹ مشاعرے یا اور ویڈیو آپ کو گھر بیٹھے ملیں تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے
कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।